سوال: جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: جسم پر گندگی اور ناپاکی کی وجہ۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: الو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ جواب: شرک کرنا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب: محبت۔ سوال: کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: کون سی تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ جواب: صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا۔ نمبر 2، ریاکاری سے عبادت کرنا۔ نمبر 3، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امید رکھنا۔ سوال: بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب: واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے، لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار و وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی کنجی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ سوال: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ سوال: نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے اور تکبیر ختم ہونے پر دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اسی طرح اس شخص کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے۔ سوال: بتائیے لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے۔ سوال: جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں وہ باوفا ہوتی ہے، لیکن یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال: رات کو 5 بار آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کیا حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: بخاری شریف میں ہے کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لو، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر رہے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ سوال: جنت میں سب انسان کی زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ جواب: روزہ ہے۔ سوال: وہ کون سی سورہ انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ فلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ سوال: لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب: دینداری۔ سوال: قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب: حسن اخلاق ہوگا۔ سوال: دنیا کا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: دین سیکھنا اور سکھانا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس گناہ گار انسان کو پسند کرتا ہے؟ جواب: جو توبہ کرنے والا ہو۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟
جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہمارا دین ایک آسانی کا دین ہے اور ہمارے دین اسلام میں کسی بھی دن کپڑے دھونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دن کپڑے دھو سکتے ہیں، البتہ جمعہ کو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس دن درود شریف پڑھیں اور غسل ضرور کریں کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ سوال وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں؟ جواب لیموں کا رس، بند گوبھی اور انار کا استعمال۔ سوال چاول کھانے کے بعد پانی پینے سے کون سی بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب جوڑوں کے درد کی بیماری۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سورہ میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ جواب سورہ احزاب میں۔ سوال انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ جواب توحید کی دعوت دینا۔ سوال حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے؟ جواب لا الہ الا اللہ۔ سوال وہ کون سی رسی ہے جس کو تھامنے والا ہمیشہ بلندی پر رہتا ہے؟ جواب قرآن اللہ کی رسی ہے اور جو اس رسی کو تھام لیتا ہے پھر وہ کبھی گرتا نہیں، وہ بلندیوں کا، جنتوں کا سفر کرتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے کیونکہ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوال اولاد کے عروج کا راز کیا ہے؟ ایک سچی حکایت۔ جواب ان کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ میں عرصے سے بطور پہرے دار کام کر رہا تھا۔ ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا اور حکم دیا، مبارک مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ چند منٹوں میں انار توڑ کر لایا۔ مالک نے ایک انار چکھا تو سخت کھٹا تھا، دوسرے کو توڑا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ مبارک کو آواز دی، ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے۔ وہ دوبارہ گئے اور انار لے آئے۔ مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ مالک سخت ناراض ہوا، تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز نہیں ہے؟ مبارک نے عرض کیا، آقا بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا، میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں ہے، تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسی؟ مالک نے جب اس کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا اور وجہ پوچھی۔ مبارک بولے، آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہایت متعجب ہوا۔ مبارک کے تقوی اور امانت داری پر مہمان ششدر رہ گئے۔ باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس کے لیے موزوں رشتے کا متلاشی تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے مبارک سے کہا، اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یہودی شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو، عیسائی خوبصورتی کو اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ تقوی اور دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک نے ان کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو بڑے مشہور محدث ہوئے اور انہوں نے اپنے علم سے ایک جہاں کو منور کیا۔ دنیا ان کو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ حلال کھانے سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اچھے اخلاق جنم لیتے ہیں، برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بندہ جنت کا مستحق اور کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ جبکہ حرام کھانے سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، برائی آسان لگتی ہے، برے اخلاق جنم لیتے ہیں، نیک اعمال قبول نہیں ہوتے اور خدا کی ناراضگی نصیب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دوزخ مقدر بن جاتی ہے اور اس کی دنیا بھی دوزخ ہی بن جاتی ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے نبی تھے جو دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟
جواب پاؤں کے انگوٹھے سے۔ سوال روزانہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب 33 مرتبہ۔ سوال شوہر سے کون سی چیز مانگی جائے تو عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے؟ جواب بلا وجہ طلاق مانگنا۔ سوال قرآن مجید میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 700 مرتبہ سے زیادہ۔ سوال وہ کون سی چیز نہار منہ پینے سے انسان 70 سال تک جوان رہتا ہے؟ جواب دودھ اور شہد کا استعمال۔ سوال وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال دجال کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ جواب یہودی خاندان سے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی تھی؟ جواب 20 سال بعد۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کس طرح کے انسانوں سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب جاہل انسانوں سے۔ سوال قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے؟ جواب 5 صورتیں ہیں۔